مصر کی پاک سرزمین تھی اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا دور سلطنت تھا، اور اس وقت مصر کے اندر دو قاضی اپنے فیصلوں کی بدولت شہرت پا رہے تھے۔ ان کے قصے زبان زد عام تھے، مگر ان دونوں قاضیوں میں زمین و آسمان کا فرق تھا۔ ایک قاضی اپنی عقل و دانش اور انصاف پسندی کے لیے مشہور تھا۔ لوگ کہتے تھے کہ وہ حقیقت کو پردوں کے پیچھے سے بھی دیکھ لیتا اور کبھی کسی کے دباؤ یا خوف کو خاطر میں نہ لاتا، جبکہ دوسرا قاضی ظلم و ناانصافی کے لیے بدنام تھا۔ وہ طاقتوروں کا ساتھ دیتا اور کمزوروں کو پیس ڈالتا۔ ایک روز سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ شکار گاہ کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، اور آپ کے چہرے سے فکر مندی کے آثار واضح تھے۔ ایک وزیر نے ہمت کر کے پوچھا، حضور کیا بات ہے؟ آج آپ کچھ پریشان نظر آتے ہیں۔ سلطان نے جواب دیا، بات یہ ہے کہ مصر میں سزائیں نافذ کرنے والے دو قاضی مقرر ہیں۔ دونوں کا کام یہ ہے کہ وہ عدل سے کام لیں اور لوگوں کو انصاف فراہم کریں، مظلوموں کا ساتھ دیں اور ظالموں کا ہاتھ روکیں۔ لیکن مجھے ہر اے دن ان دونوں قاضیوں کی خبریں ملتی رہتی ہیں۔ ان میں ایک قاضی اپنے انصاف اور عقل مندانہ فیصلوں کی وجہ سے لوگوں میں بہت مقبول ہے، جبکہ دوسرے قاضی کے بارے میں مجھے اکثر شکایات ملتی رہتی ہیں۔ میں اس کا سبب معلوم کرنا چاہتا ہوں۔ میں جاننا چاہتا ہوں کہ وہ کون سی خوبیاں ہیں جن کی بنا پر ایک قاضی امن و انصاف قائم کرتا ہے، اور کون سی ایسی خامیاں ہیں جن کی وجہ سے سلطنت کا امن تباہ ہو جاتا ہے۔ سلطان نے وزیر کے ساتھ گفتگو میں یہ فیصلہ کیا کہ وہ ایک سوداگر کا بھیس اپنا کر ان دو قاضیوں کی حقیقت معلوم کرے گا۔ چنانچہ ایک دن سلطان نے بھیس بدلا اور اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر اس بستی کی طرف روانہ ہوا جہاں وہ قاضی رہتا تھا، جسے لوگ ناپسند کرتے تھے۔ صبح سویرے سلطان قاضی کی حویلی میں پہنچا۔ کیونکہ بھیس بدل رکھا تھا تو کوئی بھی اسے پہچان نہ پایا۔ جب سورج طلوع ہوا تو لوگ وہاں آنا شروع ہو گئے، پھر حویلی لوگوں سے بھر گئی، اور جب سپاہی بھی آ گئے تو قاضی کو اطلاع دی گئی۔ وہ اپنے گھر سے باہر آیا، جسم میں غرور اور تیوری چڑھی ہوئی تھی۔ تمام سپاہی دست بستہ کھڑے رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد قاضی نے پوچھا، کیا کسی مجرم کو لائے ہو؟ جواب ملا، 3 نوجوان حاضر ہیں۔ قاضی نے جواب دیا، انہیں پیش کرو۔ یہ سن کر سپاہی 3 نوجوانوں کو گھسیٹتے ہوئے لائے۔ قاضی نے انہیں دیکھا تو غصے سے گرج کر بولا، میں تو انہیں ایک مدت سے ڈھونڈ رہا تھا۔ یہ سب مفسد اور فتنہ پھیلانے والے ہیں۔ برے کاموں میں مصر کے اندر ان کی نظیر نہیں۔ ان کا تو سر اڑا دینا چاہیے۔ ان کا کام فقط یہ ہے کہ لوگوں کو گمراہ کریں۔ آج یہ میرے ہتھے چڑھے ہیں تو انہیں قرار واقعی سزا دوں گا۔ پھر قاضی نے حکم دیا کہ انہیں لٹا کر ان کے سر اور پاؤں دبا ڈالو، اور پھر انہیں 40 کوڑے لگاؤ۔ جب یہ سزا مکمل ہوئی تو قاضی نے حکم دیا کہ ان تینوں کو قید خانے میں ڈال دیا جائے۔ قاضی کی یہ کارروائی اپنی آخری مراحل میں تھی کہ کہرا کے 50 سے زیادہ عزت دار لوگ حویلی میں آئے۔ ان میں ایک تاجر بھی تھے اور علماء بھی۔ ان سب نے ان نوجوانوں کی پاک بازی اور بے گناہی کی شہادت دی، اور کہا کہ آپ کے سپاہی ان نوجوانوں کو غلط فہمی میں گرفتار کر کے لائے ہیں۔ یہ ہرگز مجرم نہیں ہیں، انہیں رہا کر دیا جائے۔ قاضی نے اپنی ڈھٹائی میں ان کی بات نہ مانی اور اپنے حکم پر قائم رہا، اور کہنے لگا، لے جاؤ، ان تینوں کو قید خانے میں ڈال دو۔ اس کے بعد قاضی جس اکڑ سے تشریف لایا تھا اسی اکڑ سے سرکار کے خزانے سے سیر و تفریح کرنے کے لیے عدالت کو چھوڑ کر چلا گیا، اور جو غریب لوگ انصاف لینے کے لیے آئے تھے ان کی اس نے پرواہ بھی نہ کی۔ یہ سارا منظر دیکھ کر سلطان رنجیدہ ہوا، اور سلطان کو بہت غصہ آیا، لیکن صبر سے کام لیتے ہوئے واپس دربار کی طرف لوٹ گئے۔ اگلے روز سلطان اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر اس بستی کی جانب روانہ ہوئے جہاں عدل و انصاف کی وجہ سے مشہور ہونے والا قاضی رہتا تھا۔ طویل سفر کے بعد جب وہ شہر کے دروازے پر پہنچا تو اس نے ایک لنگڑا فقیر دیکھا، جس کے بوسیدہ کپڑوں سے غربت اور تنگ دستی کی جھلک واضح نظر آ رہی تھی۔
سلطان کو اس کی حالت پر رحم آیا۔ وہ گھوڑے سے اترا اور اس فقیر کو کچھ سکے دیے۔ فقیر نے وہ سکے لے کر شکریہ ادا کیا اور اس کے لیے دعا کی۔ سلطان دوبارہ اپنے گھوڑے پر سوار ہونے لگا تو بھکاری نے سلطان کی چادر کو مضبوطی سے پکڑ لیا اور کہنے لگا، اے معزز شخص، آپ نے مجھ پر احسان کیا تو براہ کرم اسے مکمل کریں۔ سلطان نے حیرت سے پوچھا، کیا تمہیں مزید پیسے چاہیے؟ اس پر فقیر نے کہا، اگر آپ مجھے اپنے گھوڑے پر بٹھا کر شہر کے بازار تک پہنچا دیں تو یہ آپ کا عظیم احسان ہوگا۔ سلطان کو اس بھکاری پر رحم آیا اور اس نے اسے اپنے گھوڑے پر بٹھا لیا۔ چلتے چلتے گھوڑا اب شہر کے بازار تک پہنچ چکا تھا، جہاں ہر طرف تاجر جمع تھے۔ بازار پہنچ کر سلطان نے اس سے کہا، ہم بازار پہنچ چکے ہیں، آپ نیچے اتر جاؤ تاکہ میں اپنا سفر جاری رکھ سکوں۔ گھوڑے سے اترنے کی بجائے اس شخص نے حیرانی سے سلطان کی طرف دیکھا اور کہا، کیا میں اپنے گھوڑے سے اتر کر اسے تمہیں دے دوں؟ یہ ناممکن ہے۔ سلطان نے کہا، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ یہ گھوڑا تو میرا ہے، کیا نیکی کا صلہ ایسے دیا جاتا ہے؟ چلو اب نیچے اترو۔ تب وہ شخص زور سے چلایا اور لوگوں کو سنانے لگا، لوگوں کو یہ شخص میری کمزوری کا فائدہ اٹھا کر میرا گھوڑا چرانا چاہتا ہے۔ اب لوگ وہاں جمع ہو گئے اور انہوں نے سلطان کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا، کیونکہ ان کی نظر میں وہ ایک زبردستی کرنے والا شخص لگ رہا تھا جو اس مسکین شخص سے اس کا گھوڑا چھیننے کی کوشش کر رہا تھا۔ سلطان نے لوگوں کو یقین دلانے کی بھرپور کوشش کی کہ یہ گھوڑا اسی کا ہے اور قسمیں کھائیں، لیکن ایک شخص نے تنزیہ انداز میں کہا، تمام چور تمہاری طرح قسمیں ہی کھاتے ہیں۔ سلطان نے لوگوں کی کڑی باتیں سنی لیکن خود کو قابو میں رکھا۔ پھر ایک شخص نے آگے بڑھ کر کہا، اگر تم دونوں گھوڑے پر جھگڑ رہے ہو تو قاضی کے پاس جاؤ، وہی اس مسئلے کا فیصلہ اور اصل مالک کا پتہ لگا سکتا ہے۔ سلطان نے کہا، میں قاضی کے پاس جانے کے لیے تیار ہوں، مجھے وہاں کا راستہ دکھاؤ۔ نمر فقیر نے بھی فخریہ انداز میں کہا، میں بھی قاضی کے پاس جاؤں گا تاکہ وہ مجھے میرا گھوڑا واپس دلا سکیں۔ اسے امید تھی کہ ایک فقیر کی بات قاضی بھی فوراً مان جائے گا۔ خلیفہ نے اب گھوڑے کو لے کر چلنا شروع کر دیا، جبکہ فقیر اس کے پیچھے ہی بیٹھا ہوا تھا۔ بازار کے اختتام پر سلطان نے دیکھا کہ ایک شہد فروش نے ایک خریدار کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑا ہوا تھا۔ خریدار کی مٹھی میں پیسے تھے اور اس نے مٹھی زور سے بند کر رکھی تھی۔ وہ در سے چیخ رہا تھا جبکہ لوگ ان کے ارد گرد جمع تھے۔ لوگوں کو اپنے ارد گرد دیکھ کر خریدار چلایا، میرا ہاتھ چھوڑ دو، تم مجھے تکلیف دے رہے ہو۔ شہد فروش نے غصے سے کہا، میں تمہارا ہاتھ نہیں چھوڑوں گا جب تک کہ تم مجھے میرے پیسے واپس نہیں کرتے۔ خریدار نے در سے چلاتے ہوئے کہا، یہ میرے پیسے ہیں، چھوڑ دو، میرا ہاتھ ٹوٹ جائے گا۔ خلیفہ اب آگے بڑھا اور ماجرا پوچھنے لگا۔ شہد فروش نے جواب دیا، یہ آدمی میرے پاس شہد خریدنے آیا تھا، میں نے اسے شہد کا ایک برتن بھر کر دیا، پھر اس نے مجھ سے 10 سکوں کو چھوٹے سکوں میں بدلنے کا کہا۔ جب میں نے سکے کا تھیلا کھولا تو اس نے میرے سارے پیسے چھیننے کی کوشش کی اور بھاگنے لگا، لیکن میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ یہ سن کر خریدار نے کہا، اے لوگو، اس شخص کی باتوں پر یقین نہ کریں، بلکہ میں اپنے تھیلے سے پیسے نکالے تھے تاکہ اسے شہد کی بدلے رقم دے سکوں، لیکن اس نے میرے پیسے چرانے کی کوشش کی اور پھر میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ تمام حاضرین ان کی باتیں سن کر حیران ہوئے اور ایک شخص نے کہا، ہم نہیں جانتے تم میں ظالم کون ہے اور مظلوم کون ہے، بہتر ہے کہ تم دونوں قاضی نجم الدین کے پاس چلے جاؤ تاکہ وہ اس معاملے کا فیصلہ کر سکیں۔ یہ سن کر سلطان نے کہا، ہم بھی قاضی کے پاس جا رہے ہیں، تم دونوں بھی ہمارے ساتھ چلو۔ اب وہ چاروں قاضی کے دربار کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب قاضی کے دربار کی طرف روانہ ہوئے اور جب وہ قاضی کے دربار کے اندر پہنچے تو وہاں اور لوگ بھی اپنی باری کا انتظار کر رہے تھے۔ خلیفہ نے وہاں ایک کسان اور ایک عالم کو دیکھا، ایک لونڈی کے ساتھ کھڑے تھے اور دونوں میں سے ہر ایک کا دعویٰ تھا کہ وہ لونڈی اس کی ہے اور اس نے اسے اپنی محنت کی کمائی سے خریدی ہے۔ سلطان نے حیرت سے سوچا، یہ 3 پیچیدہ مقدمات ہیں اور ہر ایک دوسرے سے زیادہ مشکل لگتا ہے، دیکھتے ہیں کہ قاضی ان کا کیا فیصلہ کرے گا۔ کیا وہ واقعی ان مقدمات میں انصاف فراہم کر پائے گا جیسا کہ اس کے عدل اور دانش کے چرچے ہیں؟ کچھ دیر بعد ایک خادم آیا، اس نے مسلح بچھایا اور لکڑی کی تختی پر قرآن مجید رکھا۔ تھوڑی دیر بعد سزا نافذ کرنے والا بوڑھا قاضی باہر آیا
اور اس نے مصلے پر بیٹھ کر تلاوت کی۔ اتنے میں لوگ بھی آنا شروع ہو گئے اور اچھا خاصا مجمع بن گیا۔ جب قاضی اپنے ورد اور وظیفوں سے فارغ ہوا تو اس نے لوگوں کی خدمت میں اسلام عرض کیا۔ اس لمحے قاضی کے دربار کا دربان نمودار ہوا اور بولا، جس کے پاس کوئی شکایت یا مسئلہ ہے وہ قاضی کے دربار میں پیش ہو جائے۔ سب سے پہلے عالم اور کسان جلدی سے لونڈی کے ساتھ قاضی کے دربار میں داخل ہوئے۔ پھر شہد فروش خریدار کا ہاتھ پکڑے ہوئے داخل ہوا اور آخر میں سلطان اور فقیر بھی دربار میں داخل ہوئے۔ قاضی نے فوراً شہد فروش کی طرف حیرت سے دیکھا اور کہنے لگا، صاحب تم نے اس آدمی کا ہاتھ کیوں پکڑا ہوا ہے؟ شہد فروش نے اپنی کہانی سنائی، جبکہ خریدار نے اعتراض کرنے کی کوشش کی۔ قاضی نے خریدار کو خاموش کرایا اور کہنے لگا، جب اس سے بات کرنے کو کہا جائے تبھی ہی بولے۔ جب شہد فروش نے اپنی بات مکمل کی تو قاضی نے اس سے پوچھا، کیا تمہارے پاس اپنے دعوے کے حق میں کوئی گواہ ہے؟ شہد فروش نے کہا، یہ کافی نہیں کہ میں نے اسے چوری کرتے ہوئے خود پکڑا، اس کے بعد مجھے گواہ کی کیا ضرورت ہے؟ پھر قاضی خریدار کی طرف متوجہ ہوا اور اس سے پوچھنے لگا، کیا تمہارے پاس اپنے دعوے کے حق میں کوئی گواہ ہے؟ خریدار نے کہا، میرے پیسے میری مٹھی میں ہیں، کیا مجھے گواہوں کی ضرورت ہے؟ قاضی صاحب انصاف کہاں ہے؟ قاضی نے جواب میں کہا، تم دونوں اپنے پیسے میرے پاس چھوڑ دو اور کل اگر اپنا فیصلہ سن لینا۔ شہد فروش اور خریدار نے پیسے قاضی کی میز پر رکھ دیے اور وہاں سے چلے گئے۔ پھر قاضی نے عالم، کسان اور لونڈی کی طرف دیکھا اور عالم کہنے لگا، اب آپ لوگ بولو، آپ کی کیا شکایت ہے؟ عالم کہنے لگا، یہ لونڈی میں نے اپنی کمائی سے تقریباً 1 سال پہلے خریدی تھی تاکہ میری اور میری بیوی کی خدمت کرے، لیکن آج یہ کسان آیا اور دعویٰ کیا کہ یہ لونڈی اس کی ہے اور کل ہی اس کے گھر سے بھاگ کر آئی ہے۔ قاضی نے عالم سے پوچھا، کیا تمہارے پاس کوئی دستاویزات ہیں جس سے ثابت ہو کہ تم نے یہ لونڈی غلاموں کے بازار سے خریدی تھی؟ عالم نے کہا، میں نے اسے غلاموں کے بازار سے نہیں بلکہ ایک راہگیر سے خریدا تھا اور اس نے مجھے کوئی دستاویزات نہیں دی۔ قاضی نے پھر پوچھا، کیا کوئی شخص ایسا ہے جو گواہی دے سکے یہ لونڈی تمہاری ہے؟ عالم نے کہا، میری بیوی اس کی گواہی دے سکتی ہے۔ قاضی کہنے لگا، تمہاری بیوی کی گواہی معتبر نہیں ہوگی اور نہ ہی مانی جا سکتی ہے کیونکہ وہ تمہارے حق میں ہی گواہی دے گی۔ پھر قاضی کسان کی طرف متوجہ ہوا اور اس سے کہنے لگا، کیا تمہارے پاس کوئی دستاویز ہے جس سے ثابت ہو کہ یہ لونڈی تمہاری ملکیت ہے؟ کسان نے جواب دیا، میں نے بھی اسے ایک راہگیر سے خریدا تھا اور اس نے مجھے کوئی دستاویزات نہیں دی۔ قاضی نے اس سے پوچھا، کیا کوئی گواہ ہے جو یہ بات ثابت کر سکے کہ یہ لونڈی تمہاری ہے؟ کسان نے کہا، آپ اسے لونڈی سے پوچھ لیں۔ قاضی نے جواب دیا، لونڈی کی گواہی معتبر نہیں ہوگی کیونکہ وہ آزاد نہیں ہے، اور اگر معتبر ہوتی تب بھی ہمیں ایک نہیں بلکہ 2 گواہوں کی ضرورت ہوتی۔ جب عالم یا کسان میں سے کوئی بھی گواہ لانے میں ناکام ہوا تو قاضی نے دونوں سے کہا، تم دونوں لونڈی کو یہاں چھوڑ جاؤ اور کل آنا تاکہ میں فیصلہ کر سکوں کہ اس کا اصل مالک کون ہے اور جھوٹا دعویٰ کس کا ہے۔ عالم اور کسان لونڈی کو چھوڑ کر وہاں سے چلے گئے۔ اس کے بعد قاضی نے سلطان، جس نے بھیس بدلا ہوا تھا، اور لنگڑے بھکاری کی طرف دیکھا اور کہنے لگا، اور تم دونوں کا کیا مسئلہ ہے؟ سلطان نے اپنی کہانی سنائی، کیسے اس کی ملاقات بھکاری سے ہوئی اور اس نے اس پر مہربانی کی، پھر اس پر ترس کھا کر اس نے اسے اپنے گھوڑے پر سوار کیا، مگر بھکاری نے گھوڑے پر قبضہ جما لیا اور دعویٰ کیا کہ وہ اس کا گھوڑا ہے۔ جب سلطان نے اپنی بات ختم کی تو قاضی نے بھکاری سے کہا، اب تم بولو، تمہارے پاس اس کا بات کا کیا جواب ہے؟ بھکاری نے خلیفہ کی ساری باتوں کو جھوٹا قرار دیا اور الزام لگایا کہ یہ شخص اپنی طاقت کے بلبوتے پر مجھ سے میرا گھوڑا چھیننا چاہتا ہے۔ دونوں کی باتیں سن کر قاضی نے کہا، ٹھیک ہے، گھوڑا مجھے دے دو اور کل واپس آنا تاکہ میں اس مسئلے کا فیصلہ کر سکوں اور معلوم ہو سکے کہ گھوڑے کا اصل مالک کون ہے۔ اگلے دن یہ سب قاضی کے دربار میں حاضر ہوئے۔ قاضی نے شہد فروش سے کہا، اپنے پیسے لے کر واپس چلے جاؤ۔ پھر اس نے خریدار کی طرف اشارہ کر کے سپاہیوں سے کہا، اس دھوکے باز کو 50 کوڑے مارو اور اگر دوبارہ ایسی حرکت کرے تو اسے قید میں ڈال دینا۔ پھر قاضی نے عالم سے کہا، تم اپنی لونڈی لے کر گھر دوڑ جاؤ، اور کسان کی طرف اشارہ کر کے کہا، اس دھوکے باز کو 100 کوڑے مارو اور اگر دوبارہ ایسی حرکت کرے تو اسے بھی قید میں ڈال دینا۔ سپاہیوں نے خریدار اور کسان کو باہر لے جا کر کوڑے مارے۔ پھر قاضی نے سلطان اور بھکاری کی طرف دیکھ کر کہا،
کیا تم اپنے گھوڑے کو 50 گھوڑوں میں پہچان سکتے ہو؟ سلطان نے کہا جی ہاں، میں پہچان لوں گا۔ بھکاری نے بھی کہا میں بھی اپنے گھوڑے کو 1000 گھوڑوں میں پہچان سکتا ہوں۔ قاضی اب اپنی جگہ سے اٹھا اور کہنے لگا میرے ساتھ آؤ۔ وہ دونوں کو لے کر استبل کے دروازے پر پہنچا جہاں 30 سے زیادہ گھوڑے موجود تھے۔ قاضی نے بھکاری سے کہا تم یہاں رکو اور جب میں بلاؤں تب ہی اندر آنا۔ قاضی نے سلطان کو استبل میں لے جا کر کہا اندر جاؤ اور اپنے گھوڑے کو پہچانو۔ سلطان استبل میں داخل ہوا اور سیدھا اپنے گھوڑے کی طرف بڑھا اور کہا یہ رہا میرا گھوڑا۔ قاضی صاحب نے اب سلطان کو باہر انتظار کرنے کو کہا، پھر بھکاری کو اندر بلایا اور کہا اندر جاؤ اور اپنے گھوڑے کو پہچانو۔ بھکاری بھی سیدھا اسی گھوڑے کے پاس گیا اور کہنے لگا یہ رہا میرا گھوڑا۔ قاضی صاحب نے سلطان سے کہا تم اپنا گھوڑا لے جاؤ۔ تاجر پھر اس نے سپاہیوں سے کہا جھوٹے بھکاری کو 30 کوڑے مارو اور اگر وہ دوبارہ ایسی حرکت کرے تو اسے بھی قید میں ڈال دینا۔ سلطان نے حیرانی سے قاضی سے پوچھا اے قاضی تم نے کیسے پہچانا کہ گھوڑا میرا ہے؟ قاضی نے کہا یہ تجربے اور مشاہدے کی طاقت کا کمال ہے۔ سلطان نے پوچھا وہ کیسے؟ حالانکہ گھوڑے کو تو ہم دونوں نے پہچان لیا۔ قاضی صاحب نے اس کا جواب دیا تم نے اسبل میں داخل ہوتے ہوئے گھوڑا تمہاری طرف دیکھ کر ہنہنایا اور اپنی گردن کو تمہاری طرف جھکایا، یعنی خوشی کا اظہار کیا، لیکن جب بھکاری گھوڑے کے قریب گیا تو گھوڑا پھنکارنے لگا اور اس سے نفرت کا اظہار کیا۔ اس سے ظاہر ہوا کہ تم گھوڑے کے اصل مالک ہو۔ پھر سلطان نے پوچھا آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ شاید فروش پیسوں کا اصل مالک ہے نہ کہ خریدار؟ قاضی نجم الدین نے جواب دیا میں نے رات کو ایک گلاس پانی میں وہ سکے ڈال دیے اور صبح دیکھا کہ پانی کی سطح پر چکناہٹ کی تہ جم چکی ہے، جو کہ شاید فروش کا کام چکنائی سے ہوتا ہے، اس لیے اس کے ہاتھوں سے سکوں پر شہد لگا ہوا تھا۔ اس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ سکوں کا اصل مالک وہ شہد فروشی تھا۔ سلطان کی حیرانی مزید بڑھ گئی اور پھر اس نے پوچھا آپ نے یہ کیسے پہچانا کہ عالم ہی لونڈی کا اصل مالک ہے، کسان نہیں؟ قاضی نے جواب دیا اس میں بھی تجربہ اور مشاہدے کا کمال ہے۔ میں نے صبح لونڈی کو بلایا اور اس سے کہا میرے لیے دوا بھرو۔ میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ دور سے اس کا کام دیکھے۔ لونڈی نے دوا کو دھویا اور پھر اسے خشک کیا اور مہارت سے اس میں روشنائی بھر دی۔ اس نے ایک قطرہ بھی زمین پر گرنے نہیں دیا۔ اس سے مجھے اندازہ ہوا کہ وہ اس کام میں ماہر ہے اور یقیناً عالم کے ساتھ رہتی ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے خوشی سے مسکراتے ہوئے کہا ہاں آپ ہی ہو جو اپنی فہم و فراست، تجربے اور مشاہدے کو استعمال کرتے ہوئے لوگوں کے درمیان انصاف قائم کرتے ہو۔ قاضی نے عاجزی سے جواب دیا میرا کیا کمال صاحب، یہ اللہ کی توفیق ہے۔ اس پر سلطان نے قاضی صاحب کو کہا قاضی صاحب آپ کے انصاف اور عقل مندانہ فیصلوں کو سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی آپ سے بہت خوش ہوں گے۔ تو یہ سن کر قاضی نے کہا میں یہ سب کام سلطان کو خوش کرنے کے لیے نہیں بلکہ اپنے اللہ کو خوش کرنے کے لیے کر رہا ہوں۔ مجھے اس سے غرض نہیں کہ میرے کام سے کون خوش ہے کون نہیں۔ یہ سن کر سلطان بڑے حیران ہوئے اور پھر سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنا اصل حلیہ ظاہر کر دیا اور قاضی صاحب کو بتایا کہ میں اس سرزمین کا سلطان صلاح الدین ایوبی ہوں۔ تمہارے انصاف، ذہانت اور حکمت کی بہت شہرت سنی تھی، اس لیے میں خود آ کر مشاہدہ کرنا چاہتا تھا۔ جو کچھ میں نے سنا تھا اس سے کہیں زیادہ پایا۔ آپ جو چاہو مانگو میں تمہیں عطا کروں گا۔ قاضی نے جواب میں کہا اے میرے سلطان، انصاف کا قیام ہی میرا اصل انعام ہے۔ یہ سن کر سلطان نے دوسرے قاضی پر لعنت بھیجتے ہوئے کہا افسوس اس ملعون نے 3 بے گناہ نوجوانوں پر ظلم کیا اور انہیں قید میں ڈال دیا۔ اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ فوراً وہاں سے رخصت ہو گئے اور دربار پہنچ کر حکم دیا کہ اس ظالم قاضی کو فوراً معزول کر دیا جائے اور تینوں بے گناہ نوجوانوں کو رہا کر دیا جائے۔ پھر قاضی نجم الدین کے بارے میں کہا کہ اللہ کا شکر ہے کہ ایسا قاضی میری سلطنت میں موجود ہے۔ سلطان نے قاضی نجم الدین کے بارے میں حکم صادر فرمایا کہ معزول شدہ قاضی کا منصب بھی آپ کے حوالے کر کے اسے انعام اور رتبے سے نوازا جائے۔ دوستو امید ہے کہ آپ کو یہ دلچسپ اور سبق آموز واقعہ اچھا لگا ہوگا، اور اگر آپ کو یہ واقعہ اچھا لگا ہو تو آپ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ہمارے یوٹیوب چینل مبشر وائس کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ایک دلچسپ سبق آموز اور منفرد واقعے کے ساتھ۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔